بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جب سے ہماری زکوٰۃ سیریز کا آغاز ہوا ہے، ساتھ ساتھ دوستوں کی طرف سے باقی مسائل کا بھی سوالات پوچھنے شروع ہو گئے ہیں، تو زکوٰۃ سیریز اپنی جگہ پہ ہے، وہ چلتی رہے گی۔ ساتھ ساتھ ہم دوسرے سوالوں کو بھی انٹرٹین کرنا ایسے شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے اور ہر ایک کا ہے ایشو۔ یہ ایک عام عوامی مسئلہ ہے فقہی حوالے سے کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو صورتوں کے تکرار کا مسئلہ۔ 2 رکعتوں والی نماز ہے تو ایک رکعت میں ایک صورت، پھر وہی صورت دوسری رکعت میں، یا نفلی نماز ہے 4 رکعتوں والی تو پھر چاروں رکعتوں میں ایک ہی صورت پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی، اس کے حوالے سے کیا حکم ہے۔ سب سے پہلے ذہن میں رکھیے نمازوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک فرض اور ایک نفل۔ سنت جو ہے وہ بھی ایکچولی نفل ہی ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن نوافل کو اکثر اوقات ادا فرمایا ان کو پھر سنت موقدہ کہتے ہیں، جن کو اکثر اوقات ادا نہیں فرمایا ان کو سنت غیر موقدہ کہتے ہیں، اور جن کو کبھی کبھار ادا فرمایا ان کو نوافل کہتے ہیں، یہ فقہی اصطلاحات میں۔ لیکن اصلاً سنت بھی نفل ہے، اصلاً نفل اور فرض یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ فرض کے لیے اور نفل کے لیے نماز کی تکرار کا حکم مختلف ہے، صورتوں کی تکرار کا حکم مختلف ہے۔ فرض میں جب ہم بات کریں گے، اچھا پہلے یہ نقطہ ذہن میں رکھ لیں کہ 2 رکعتوں میں سورت پڑھنا فرض ہے۔ مثلا آپ فجر کی 2 فرض پڑھ رہے ہیں، یا ظہر کے 4 فرض پڑھ رہے ہیں، یا مغرب کے 3 فرض، یا عشاء کے 4 فرض پڑھ رہے ہیں۔ تمام نمازوں میں پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت پڑھنا یہ واجب ہے، فرض ہے۔ سورۃ الفاتحہ واجب ہے اور سورت فرض ہے۔ مثلا اگر آپ نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی تو سجدہ سہو سے آپ کی نماز ہو جائے گی، اور اگر آپ نے یہ سورت نہیں ملائی تو پھر آپ کی یہ قرات اس کو کہتے ہیں، تو اگر قرات نہیں کی واجب فاتحہ کے ساتھ تو پھر آپ نے نماز کا اعادہ کرنا ہے۔ تو یہ لازمی ہے 2 رکعتوں میں سورت پڑھنا۔ تو جب 2 رکعتوں میں پڑھنا تو پھر یہ مسئلہ اٹھا کہ اگر کوئی شخص ایک ہی سورت 2 رکعتوں میں پڑھ لے تو کیا صورت ہے۔ فرض کے لیے اس کا حکم اور ہے اور نفل کے لیے اور ہے۔ پہلے فرض کو سمجھ لیں۔ فرض کے لیے اس حکم کو ایکسپلین کرتے ہوئے ہم نے 2 حصے کی ہیں۔ ایک جو فرض ہے اس صورت میں یہ مکروہ تنزیہی ہو جاتا ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ نماز ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہ نماز نہیں ہوتی، لیکن پڑھنا نہیں چاہیے۔ یعنی عام جب فرض نماز پڑھتے ہیں آپ تو فرض نماز میں یہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ ہر رکعت میں ایک دوسری اور ایک نئی صورت کو تلاوت کریں۔ مگر اچھا یہ مکروہ تنزیہی ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، ایک ہی صورت فرضوں میں 2 دفعہ پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ اس سے کبھی بھی یہ کوئی نہ کہے کہ نماز نہیں ہوتی، یہ ناپسندیدہ ہے، نماز ہو جاتی ہے بہرحال، شریعت نے اس کو ناپسند کیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ فرض میں کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ فرض ہی میں وہ پڑھنا کراہت بھی ختم ہو جاتی ہے اور اجازت کی طرف چلے جاتا ہے۔ وہ یہ 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ اگر کوئی شخص دوسری صورت یاد ہی نہیں ہے کسی کو، کوئی ایسی صورت ہے کہ دوسری آتی کسی کو نہیں، یہ بڑی شاذ و نادر صورت ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے۔ اب یہ دوسری نہیں آتی، اس کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ آتی ہے اور اچانک بھول گیا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کے ذہن سے ہی محو ہو جاتی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ آتی ہی نہیں۔ ذہن نشین رکھ لیں، یہ جو اچانک بھول گیا ہے اس صورت میں بغیر کراہت کے یہ جائز ہوگا کہ وہ وہی صورت دوبارہ پڑھ لے، اور اگر اسے کوئی صورت یاد ہی نہیں تو پھر یہ کراہت کے ساتھ جائز ہوگا اور اس پر لازمی ہوگا کہ وہ کم از کم دوسری صورت تو یاد کرے نا۔ 2 صورتیں تو کم از کم پورے قرآن سے بندے کو آنی چاہیے، یا پوری صورت نہیں، 3 آیتیں ہی ایسی پڑھ لے، یاد کر لے۔ سورہ یاسین کی پہلی 3 آیتیں، سورہ رحمان کی، چونکہ 3 آیتوں سے وہ تلاوت کا حکم پورا ہو جاتا ہے۔ تو ایک صورت جواز کی ہے کہ اگر کسی کو کوئی صورت یاد نہیں آ رہی تو پھر وہ دوسری صورت پڑھ کے نماز کو مؤخر نہیں کرے گا، غیر ضروری طور پہ وہ نماز سے پڑھ کے گزر جائے گا۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ پہلی رکعت میں اگر وہ غلطی سے سورہ ناس پڑھ بیٹھا ہے، سورۃ الناس آخری صورت، اب ظاہر ہے وہ اگر پیچھے جائے گا تو جو قرآن مجید کی ترتیب توقیفی ہے اس کے الٹ پڑھنا لازم آ جائے گا، اور یہ مکروہ تنزیہی ہے جو حرام، مکروہ تحریمی ہے جو حرام کے قریب تر ہے، جائز نہیں ہے۔ حدیث میں اس کی بڑی وعید آئی ہیں قرآن کو الٹا پڑھنے کے حوالے سے۔ ظاہر ہے وہ وعید بدنیتی پر مبنی قرآن کو الٹا پڑھنے کے حوالے سے ہے، اگر کوئی شخص بھول کے پڑھتا ہے اس حوالے سے نہیں ہے، لیکن چونکہ وعیدیں ہیں لہٰذا اس کو الٹا پڑھنے سے احتیاط کرنی چاہیے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس صورت میں اگر کوئی پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ دیتا ہے تو پھر وہ آگے دوسری رکعت میں بھی سورۃ الناس ہی پڑھے گا، اور یہ بغیر کراہت کے پھر جائز ہوگا۔ اور تیسری صورت یہ کہ اگر کسی نے پہلے سورۃ الاخلاص پڑھی اور نماز شروع کی اور پھر بھول کے سورۃ الاخلاص ہی شروع کر بیٹھا اور اس کی 1 آیت 1.5 آیت پڑھ لی، تو اب اس کو چھوڑ کے نئی صورت کو شروع کرنے سے
بہتر ہے کہ وہ اس کو پورا کرے۔ اس صورت میں جب وہ فی البدی اس کی زبان سے جاری ہو گئی تو اس صورت میں یہ بغیر کراہت کے جائز ہو جائے گی۔ یہ ہم نے فرض کا حکم بیان کر دیا۔ اب سن لیجئے کہ فرض میں اصلاً پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے، نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن ان 3 صورتوں میں کہ اگر کوئی صورت یاد نہیں، پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ دی یا بھول کر پچھلی والی صورت پڑھ دی، ان 3 صورتوں میں جائز ہوگا۔ دوسرا حکم ہے نفل کا۔ نفل میں بلا کراہت، مکروہ تنزیہی بھی نہیں، کسی کا قول نہیں، مکروہ تنزیہی بھی نہیں، بلا کراہت ایک صورت اگر آپ 4 رکعتوں والی نماز میں چاروں میں پڑھیں تو بلا کراہت جائز ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، کسی کے ہاں بھی نہیں ہے، ایک ہی صورت تمام رکعتوں میں پڑھی جا سکتی ہے۔ اب یہ میں نے آپ کے سامنے خلاصہ اس کا بیان کر دیا جی۔ ہاں، ترتیب آگے پیچھے کا حکم اپنی جگہ رہے گا، وہ فرض ہو یا نفل ہو، کہ قرآن مجید کو الٹ ترتیب سے آپ نوافل میں بھی نہیں پڑھ سکتے، وہ اپنی جگہ پہ حکم ہے۔ اچھا، اب یہ ہم نے ایک حکم بیان کر دیا، اب پورا مسئلہ بیان کر دیا، اب اس کی دلیل بھی سن لیں۔ اصل میں یہ مسئلہ اخذ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ مسئلہ علماء نے اخذ کیا ایک حدیث سے پاک ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 7375 اور صحیح بخاری حدیث نمبر 774، 2 جگہ پر بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کی، کہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ سورہ اخلاص ہر رکعت میں بڑی شدت سے پڑھتا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، تو حضور نے اس سے پوچھا، صحابہ نے حضور سے کہا، حضور نے اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ یہ کہہ رہا کہ صحابی نے عرض کی کہ مجھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورت بڑی عزیز ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی محبت پھر تجھے جنت میں لے جائے گی۔ یہ جواز کی دلیل۔ دوسری جواز کی دلیل جو دی جاتی ہے وہ سنن نسائی قیام اللیل باب حدیث نمبر 1010 ہے، اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1350 ہے، اور اس میں یہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک، کہ یہ جو آیت ہے حضور علیہ السلام پوری رات اس آیت کو خشوع و خضوع کے ساتھ دہراتے رہے نماز کے اندر، تو اس سے بھی تکرار ثابت ہوتا ہے۔ تو ان 2 وجوہات کی بنا پر ان 2، اور ایک تیسری حدیث ہے، اس کو ابو قتادہ نے روایت کی کہ حضور کبھی ایک ہی صورت دونوں رکعتوں میں پڑھ دیتے تھے، اور یہ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ میں ہے، حدیث نمبر 5451۔ تو مسلم، بخاری، اور یعنی ایک تواتر سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ریپیٹیشن جائز ہے حدیث پاک سے۔ اب ان احادیث سے جو مذاہب خمسہ نکلے ان کا میں بتا دوں کہ مذاہب خمسہ کی کیا رائے ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ اس کو ختم کر دیں۔ اب مذاہب خمسہ کو سمجھ لیں اس مسئلے پر، یہ بڑا اہم ہے کہ مذاہب خمسہ اس پر کیا کہتے ہیں، جس میں حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں اور جعفری ہیں، وہ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ کون ہے؟ اچھا، اب اس میں دیکھ لیں، سب سے پہلے ٹھیک ہے، 2 3 4 اور 5 دیکھیں۔ سب سے پہلے احناف کا مذہب ہم بیان کر دیتے ہیں یہاں پہ۔ امام ابو حنیفہ کے ہاں، احناف کے ہاں جو اس کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پڑھنا جو ہے بلا عذر، اس کو پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، بغیر عذر کے، جو ہم نے 3 عذر بیان کر دیے، بغیر عذر کے پڑھنا مکروہ تنزیہی، یا دوسری اصطلاح آئی ہے خلاف اولا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، خلاف اولا، اور اس کو فتاوی عالمگیری میں ہے، یہ اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 78 پر۔ اس کے علاوہ یہ اپنا رد المختار علی الدر المختار، اس کے اندر ہے۔ بدائع الصنائع میں امام کاسانی نے بھی اس کو بیان کیا ہے، کاسانی نے اس کے بعد بدائع الصنائع کے اندر یہ موجود ہے۔ یہ ہے احناف کے ہاں، اس کا جو تکرار ہے وہ مکروہ تنزیہی ہے، اگر عذر ہو تو پھر جائز ہے۔ دوسرا مذہب ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ شوافع کے ہاں اس کا سمجھ لیجئے کہ شوافع کے ہاں یہ شافعی مذہب واحد مذہب ہے اس میں کہ جن کے ہاں بلا کراہت جائز ہے، یہ ان 2 حدیث کی بنیاد پہ مکروہ بھی نہیں سمجھتے۔ شوافع کے ہاں بلا کراہت جائز ہے، یعنی آیات کو رپیٹ کرنا، ایک ہی آیت کو، ایک ہی صورت کو تمام رکعتوں میں رپیٹ کرنا بغیر کراہت کے جائز ہے۔ ہاں، اگر وہ کہتے ہیں کہ تنوع ہو، یعنی آپ بدلیں، تو یہ افضل ہے، مستحب ہے۔ تنوع ہو تو یہ مستحب ہے۔
صرف یہ جائے گا، ترتیب کے بارے میں وہی نہیں، ترتیب کے بارے میں وہی حکم ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ المجموع شرح المہذب، امام نووی نے اس حکم کو بیان کیا ہے، النووی نے نا۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی فقہ مالکیہ کا حکم۔ مالکیہ کے ہاں ذہن میں رکھ لیجئے، تکرار جائز اور تنوع مستحب، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تنوع کو اپنے جو آخری قول ہے اس کو فوقیت دی ہے۔ اس کے عدم جواز کا قائل تو نہیں، کوئی قول نہیں ملا، لیکن تنوع پر جتنا زور ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ اس طرف رجحان ہے، احناف کے قریب قریب ہے یہ مسلک۔ اس کے بعد حنابلہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے نزدیک بھی جائز ہے، اور مختلف صورتیں پڑھنے کے لیے لفظ افضل آیا ہے۔ اس کو ابن قدامہ نے المغنی میں بیان کیا ہے، دوسری جلد 110 نمبر صفحہ پر۔ یہ جو پچھلا میں نے بیان کیا اس کو امام نووی نے شرح المہذب میں تیسری جلد میں بیان کیا ہے، صفحہ نمبر 363 پر، اور یہ میں نے بتا دیا۔ اب اس کے بعد رہ گیا اثنا عشری شیعہ مکتب فکر جعفری، ان کے ہاں بھی سن لیں۔ اس کو امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول ہے، لا باس ان یقرأ الرجل بصورت واحد فی کل رکعت، وہ کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اہل تشیع کے نزدیک یہ جائز ہے بالکل، ایک ہی صورت کو اس کے اندر چلنا، بار بار بے شک پڑھنا اس کے اندر جائز ہے، اور امام باقر کا بھی ایک قول موجود ہے، اور یہ موجود ہے الکافی، الکافی کی تیسری جلد ہے اور صفحہ 113 ہے۔ پھر اس کے بعد وسائل شیعہ کے اندر یہی بات موجود ہے۔ پھر اس کے بعد تہذیب الاحکام توسی کے ہاں دوسری جلد میں یہی بات موجود ہے۔ پھر اس کے ہاں اپنا سیستانی صاحب نے بھی یہی فتویٰ دیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا اب خلاصہ یہ ہوا کہ جی خلاف اللہ کا حکم پھر کیا ہوگا؟ خلاف اولیٰ کا حکم یہی ہوگا کہ اسے اجتناب کرنا چاہیے، اس کو عادتاً نہیں پڑھا جا سکتا، ٹھیک ہے، تو اس کی طرف جانا چاہیے۔ تو یہ ہے جی، اب خلاصہ یہ ہوا کہ تمام مذاہب فقہ میں یہ اصلاً جائز ہے، یعنی اس کے ذریعے پڑھی ہوئی نماز ہو جائے گی، لیکن احناف کے ہاں اس کی نماز مکروہ تنزیہی یا خلاف اولیٰ ہے، اور چند صورتوں میں پھر وہ خلاف اولیٰ نہیں رہتی، اس کی ہم نے وضاحت کر دی۔